السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پرسوں انشاءاللہ عید ہے، اور پہلی ویڈیو میں ہم کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ عید کی نماز ہمیں کیسے کیسے ادا کرنی ہے۔ لیکن آج کئی سارے لوگوں کے فون آئے، واٹس ایپ پہ میسیج آئے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کی نماز گھروں میں پڑھی نہیں جا سکتی، عید کی نماز گھروں میں ہوگی نہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کوئی لاوارث نہیں ہیں، ہمیں الحمدللہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند جیسا ادارہ مسائل بتانے کے لیے ملا ہوا ہے کہ جو وقت رہتے ہمیں صحیح مسائل بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے وقت سے پہلے بتا دیتا ہے۔ اور اس مسئلے میں بھی دارالعلوم نے 6 شعبان کو پہلے ایک فتویٰ جاری کیا کہ جس میں بیان کیا کہ کن کن جگہوں پر اور کن کن شرائط کے ساتھ آپ جمعہ ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں بتایا کہ مساجد میں قانون کے مطابق 5 لوگ نماز ادا کریں، اور پھر بیٹھکوں پر اور گھر کے باہری کمروں میں، جو کہ بیٹھک ہی کی طرح استعمال ہوتا ہے، کہ جس میں اذن عام ہوا کرتی ہے، جس طرح بیٹھک میں اذن عام ہوتی ہے اسی طرح سے گھر کے باہری کمرے میں بھی اذن عام ہوا کرتی ہے، تو اس میں آپ جو ہیں 5 آدمی مل کر کے 4 آدمی مل کر کے جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پھر 23 رمضان المبارک کو دارالعلوم دیوبند نے عید کی نماز سے متعلق دوسرا فتویٰ جاری کیا، اور اس میں کہا کہ جن جن شرائط کے ساتھ جہاں جہاں پر جمعے کی نماز جائز تھی ان مقامات پر عید کی نماز بھی جائز ہے، ادا کی جائے گی، اور اسی طرح سے ادا کی جائے گی جس طرح سے جمعے کی نماز ادا کی جا رہی تھی، کہ مساجد میں اسی طرح سے، اور گھروں کے باہری کمروں میں اور بیٹھکوں میں 5 آدمی مل کر کے عید کی نماز بھی ادا کریں گے۔ تو جب ہمارا راہبر اور ہمارا پیشوا، ہمارا راہنما دارالعلوم دیوبند ہے کہ ہم مسائل میں اسی کے فتاوی پر عمل کرتے ہیں، اسی کی بات کو مانتے ہیں، تو پھر پریشان ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ہم پریشان کیوں ہو رہے ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم ادھر کو لڑک لیے، ادھر سے کسی نے کچھ کہہ دیا ہم ادھر کو لڑک لیے؟ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ طریقہ غلط ہے۔ جب ہم نے دارالعلوم کو اپنا رہنما مانا ہوا ہے کہ دارالعلوم ہمیں جو کہے گا ہم وہ کریں گے، تو میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، دارالعلوم نے فتاوی جاری کرتے وقت ان ساری چیزوں کی رعایت ضرور کی ہوگی کہ جن چھوٹی موٹی چیزوں کو لے کر کے دوسرے لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو آپ سے بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ما قبل کی ویڈیو میں جیسا کہ میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم عید کی نماز ادا کریں، ہم انشاءاللہ اسی طرح سے عید کی نماز ادا کریں گے، کسی بھی طرح کی بے سکونی اور بے اطمینانی کو جگہ دیے بغیر۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس عید کو خوشیوں کا اور سکون کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔